یہ میری بیماری سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ادھر ہماری مسجد امیر حمزہ میں کراچی سے ایک تبلیغی جماعت آئی، 13-14 آدمی تھے، 4-5 ان میں طالب علم تھے۔ طالب علم وضاقتہ سے، رومال ٹوپی سے، حرکات سکنات سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے۔ ایک ان میں بڑا صاحب ذوق تھا، وہ اس کو جو ہی وقت ملتا تھا ادھر میرے کمرے میں آ جاتا تھا، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کتنے طالب علم ہیں اور باقی کون کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم 5 طالب علم ہیں جماعت میں، اور وہ جو فلاں صاحب ہیں نا وہ ہمارے استاد ہیں، اور وہ مفتی صاحب ہیں، اور کراچی میں فلاں جگہ پہ ان کا مدرسہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہم سب جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک شام نا وہ جو عالم تھے مفتی صاحب وہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، تو میں بھی بیٹھ گیا، چلو عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ میں بیٹھا رہا ان کے بیان میں، انہوں نے آدھا پونا گھنٹہ بیان کیا، تو پورے بیان میں انہوں نے جو باتیں بھی بیان کی ہیں تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ بزرگ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے، اس سے وہ بات شروع کرتے تھے، بزرگ جو فرماتے ہیں، اللہ والوں کی ایک قصہ ہے، ایک اللہ والے کا یہ ہوا ہے، ایک اللہ والے نے یہ کہا۔ خیر دعا ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح میں حسب معمول اپنے کتب خانے میں آیا، وہ طالب علم بھی آ گیا، وہ انتظار میں تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ آپ مسجد میں جائیں، ذرا مفتی صاحب کو بھی بلا لا۔ وہ گیا اور اپنے استاد جی مفتی صاحب کو بھی لے آیا، آئے بیٹھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں کل بڑے شوق سے، اشتیاق سے آپ کے بیان میں بیٹھا تھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے پورے بیان میں نہ کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی؟ آپ عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو عالم کے بیان میں تو کوئی آیت آنی چاہیے، کوئی حدیث مبارکہ ہونی چاہیے، تو آپ نے پورے بیان میں نہ کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں یا آپ کا ٹھیک نہیں، تھوڑا اس وقت بھائی ہونے کے ناطے سوچے تو صحیح۔ تو وہ بولے اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب اصل بات یہ ہے، ہم ہیں دعوت دینے والے لوگ، ہم ہیں دعوت دینے والے لوگ، اور دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کے آخر میں 14ویں پارے میں حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ۔ میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے دور حدیث کہاں کیا ہے، آپ نے دور حدیث کہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نصرت العلوم گوجرانوالہ میں۔ میں نے پوچھا کہ جب آپ نے دور حدیث کیا ہے نصرت العلوم گوجرانوالہ میں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدر زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت تو فوت ہو گئے تھے، بعد میں کیا ہے، یہ 2014-15-16 کا وہ فارغ تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت نے ایک تفسیر لکھی ہے، ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، 22 جلدیں، آپ کے نوٹس میں ہے، علم میں ہے کہ شیخ الحدیث صاحب نے تفسیر لکھی ہے؟ کہتا ہے ہاں دیکھیے۔ میں نے کہا چلو اس میں دیکھتے ہیں حضرت نے حکمت کا کیا مطلب لکھا ہے۔ تو جو حضرت نے لکھا وہ آپ بھی مان لیں، میں مان لوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ ذخیرۃ الجنان کھولی،
اس آیت پہ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے حکمت سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دیا جائے. حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دیا جائے، پھر حدیث کا حوالہ، اس کے بعد بزرگان دین کا حوالہ. سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دیا جائے، پھر حدیث کا حوالہ، اس کے بعد بزرگان دین کا حوالہ. یہ ہے حکمت. میں نے جب تفسیر کھول کے مفتی صاحب کے سامنے رکھی نا، تو آپ یقین جانیں ان کی جو کیفیت تھی اور جو حالت تھی وہ دیکھی نہیں جاتی تھی. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا، حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ مسئلہ چھپائیں، قرآن بیان نہ کریں، قرآن کا مسئلہ بیان نہ کریں. حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن بیان کریں. تفسیر ہے سراج منیر. تفسیر سراج منیر میں